آج 20 اکتوبر 2025 کے دن کے لیے میرے اور آپ کے لیے خداوند کا وعدہ، وعدوں کا خزانہ کتاب میں سے وہی یسوع اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند مجھے میرے گناہوں سے بچا، تیرے یسوع نام سے مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ ایسی دعا مانگوں، مجھے میرے ماضی کے گناہوں سے بچا کہ ان کی عادت مجھے قیدی نہ بنائے۔ مجھے میرے جسمانی گناہوں سے بچا تاکہ میں اپنی کمزوریوں کا غلام نہ بنوں۔ مجھے ان گناہوں سے بچا جو لگاتار میری نظروں کے سامنے رہتے ہیں تاکہ میرے دل سے ان کی دہشت جاتی نہ رہے۔ مجھے میرے پوشیدہ گناہوں سے بچا، ایسے گناہ جو میں پوشیدگی میں کرتی ہوں، ایسے گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے بن نہیں پڑتی، لیکن جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ گناہ مروثی طور پر انسان کے اندر چھپا ہوا ہے، اور جب تک ہم اس کا اقرار نہیں کرتے ہمیں معافی نہیں ملتی۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خداوند ہمیں ان گناہوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے۔ خداوند کے پاس ہی یہ قدرت ہے گناہوں کو معاف کرنے کی۔ میرا اور آپ کا کام صرف اور صرف یہی ہے کہ جب غلطیاں اور خطائیں ہم سے ہو جائیں، گناہ ہم سے سرزد ہوں، تو ہم خداوند کے پاس آئیں، کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ وہی اپنے لوگوں کو جو اس کو مانتے ہیں ان کو نجات دے سکتا ہے۔ خداوند کے پاس نجات ہے، اور ہمارا نجات دہندہ صرف یسوع مسیح ہے۔ اس کے علاوہ زمین پر آدمیوں کو کوئی اور نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ نجات کا منبع یسوع مسیح ہے، اور نجات دہندہ ہے وہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ خداوند کا وعدہ ہے کہ میں تجھے بچاؤں گا۔ خداوند ہمیں بچاتا ہے جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب ہم اسے پکارتے ہیں، جب ہم اسے یاد کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس چلا آتا ہے۔ اس کے کان ہر وقت اپنے لوگوں کے دعا پر لگے رہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں زمین پر پھرتی ہیں اور اپنے طالبوں کو ڈھونڈتی ہیں۔ جب وہ مل جاتے ہیں تو ان پر ٹھہر جاتی ہیں۔ خداوند زندہ اور جلالی اور پرحشمت خدا ہے۔ اس کے وعدے سارے کے سارے ہاں میں سچ ہیں۔ خداوند جھوٹ نہیں بولتا، وہ انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ خداوند قادر مطلق بھلا خدا ہے اور وہ بھلائی ہی کرتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے اچھی چیزیں رکھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی دکھ مصیبت یا بیماری میں رہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہوں میں رہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم ناپاکی میں رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مانند پاک بنیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ جیسے اس کا مزاج ہے ویسا ہی میرا اور آپ کا مزاج ہو۔ خدا کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، اس لیے اس کا دم ہمارے اندر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں۔ خداوند آدمیوں کے روپ میں پھرتا ہے، وہ دوسروں کی مدد انسانوں کے روپ میں ہو کر کرتا ہے۔ اس کا پاک روح ہمارا عظیم شریک کار ہے۔ اس کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا پاک روح ہمیں پوشیدہ گناہوں سے بچاتا ہے، ایسے گناہ جو ہم دوسروں سے تو چھپ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی انہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمارے اندر ہی اندر وہ ہمیں کھاتے ہیں، وہ ہمیں کوستے ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے۔ تو ہم خداوند کے پاس آئیں، ہم اقرار کریں کہ خداوند ہمیں معاف کر دے، اور خداوند معاف کرنے پر قادر ہے۔ خداوند نہایت ہی رحیم ہے، اور معاف کرنا اس کی خوبی ہے۔ جب کبھی بھی ہم جیسے بھی ہوتے ہیں، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے، ہماری زندگیاں گناہ آلودہ، ہمارے گناہ خاک کرمزی رنگ کے ہوں، اور ہم خداوند کے پاس آئیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے جا پھر گناہ نہ کرنا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پھر تو اس راہ پر نہ جانا۔ کلام میں لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم پھر غلامی کے جوے میں نہ جتیں، ہم گناہ کے غلام نہ بنیں۔ ہم کسی بھی طور پر جو چیزیں ہمیں گناہ میں لے کر جاتی ہیں ہم ان سے دوری کریں، اور ہم خداوند کی روشنی میں رہیں، اور روشنی جو ہے اس کا کلام ہے۔ ہم خداوند کے نور میں رہیں، ہم خداوند کی روشنی کے اندر رہ کر ہم اس کے کلام کو جب پڑھیں گے، جب ہم اس کے کلام کو اپنے اندر لے لیں گے، جب ہم بائبل مقدس کو پڑھیں گے جو خداوند کا زندہ اور زندگی بخش کلام ہے، جو ہماری راہ کے لیے روشنی ہے اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے،
तो ही हम अपनी ज़िंदगियों के अंधेरों को दूर कर सकते हैं। हम अपने अंदर, हम अपनी जो दिल है हमारे, हम उसमें रोशनी देख सकते हैं कि क्या क्या गलत है, कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कौन सी ऐसी तलखियां हैं, कौन सी ऐसी नामवर जगह हैं जो नहीं होनी चाहिए हमारे दिलों के अंदर। तो वो यीशु नाम से दूर हो सकती हैं, वो यीशु के लहू से भस्म हो सकती हैं, वो यीशु के लहू से ही हमारा दिल जो है धुल सकता है। कलाम में लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सर चश्मा यही है। हमारे मुंह पर जो कुछ भी आता है वो बातें हमारे दिल के अंदर से निकलती हैं, और कोई बात ऐसी नहीं है जो हम सिर्फ मुंह पर से कहते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सोचें और गौर करें, और हम अपने खुदावंद के साथ लिपटे रहें, और हम उसे पुकारें, और हम गुनाह से बचे रहें। जब हम खुदावंद के पाक कलाम को अपने अंदर ले लेते हैं तो हम गुनाह से दूर रहते हैं, तभी हम गुनाह नहीं कर सकते फिर। क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद बादशाह कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जब खुदावंद का कलाम हमारे अंदर है तो हम खुदावंद का गुनाह नहीं करते। खुदावंद हमें सारे गुनाहों से बचाता है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और दोबारा उन्हें ना करने की हमें ताकत देता है। उसका पाक रूह हमें गाइड करता है, उसका पाक रूह होली स्पिरिट हमारी मदद करता है, वो हमारे साथ साथ रहता है। हम हर रोज़ उसकी मामूरी को मांगे, उसका रूह हमारे अंदर बसता है। हमारे बदन खुदावंद का मक़दस है, और उसका रूह जो है वो हमारे अंदर रहता है। वो हमें हर वक्त हमारी रहनुमाई करता है। वो धीमी आवाज़ के साथ, वो जो धीमी आवाज़ होती है वो खुदावंद की है। हम उसे ज़रूर सुने। हम उसे जब पुकारते हैं तो वो उसकी आवाज़ आती है, हम उस पर अमल करने वाले हों। जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीले से ही हमसे बात करता है। खुदावंद के पाक कलाम में हमारी सारे सवालों के जवाब हैं, हमारी सारी मुश्किलात का हल है, हमारी सारी बीमारियों की शिफा है। ये एक ही जड़ी बूटी है, ये एक ही ऐसा हमारे पास खुदा का बड़ा हथियार है, उसका कलाम, उसके मुँह की बातें, जिससे हम छुटकारे पा सकते हैं अपनी दुखों से, अपनी बीमारियों से, अपनी उलझनों से, अपनी कमज़ोरियों से, अपनी लाचारियों से, अपने बड़े बड़े जो नाचाकियाँ हैं, जो बेचैनियाँ हैं, उनसे छुटकारा सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है जो हमें दे सकता है। इसके अंदर वो सारे हल हैं, इसके अंदर वो सारी बातें हैं जो हमें उनसे निकलने का हौसला देती हैं। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद का कलाम ज़िंदगी है, खुदावंद का खौफ हयात है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जो उसे पा लेते हैं उसका फल पाते हैं। हमें अपने मुंह से हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को बोलना चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छे लफ्ज़ बोलने चाहिए, हमें कभी भी अपने बच्चों पर गलत वर्ड रिलीज़ नहीं करने चाहिए। अगर आपको और मज़ीद खुदावंद के कलाम की बातों को आपने जानना है तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप मेरे साथ मिलकर खुदावंद की इन बड़ी बातों को, खुदावंद की पुरजलाल बातों को, पुरफजल बातों को हम दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि जो नहीं जानते वो भी जानें, और जिनके कानों तक अभी तक मसीह का नाम नहीं पहुंचा उन तक पहुंचे और वो बच जाएं। किसी को रोटी देना, किसी को कपड़े देना, किसी की मदद करना, ये तो जब हम करते हैं तो थोड़ी देर तक वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी के बारे में बातें बताना, और वो अपनी ज़िंदगी उन्हें आखिरत में भी मिलेगी और इस दुनिया में भी वो एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी, खुशहाली की ज़िंदगी वो गुजारेंगे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के कदमों के पास है, उसके कदमों में आ जाने में है। उससे दूर रहकर सिर्फ दुख है, संघर्ष है, और दुखों से, बीमारियों से, लाचारियों से और गमों से भरी हुई ज़िंदगी है। लेकिन जब हम खुदावंद की प्रेजेंस में आ जाते हैं तो हम उन सारी कमियों, कमज़ोरियों को खुदावंद दूर कर देता है, और हम जैसे भी होते हैं खुदावंद हमें कबूल करता है। हम सबको खुदावंद इस पाक कलाम पर पढ़ने की, अमल करने की, उसके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर बरकत हो उसकी, और हमें इस कलाम पर अमल करने की खुदावंद तौफीक बख्शे। आमीन।